الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سلسلہ گفتگو جاری کریں۔ اس سے پہلے اللہ پاک کی پیارے رسول مقبول گلشن آمنہ خاتون کے مہکتے ہوئے پھول، رسول ذی وقار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار، جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ علی وقار میں جھوم جھوم کر بآواز بلند ہدیہ درود و سلام ایک آواز میں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ اسلامی سال کا 11واں مہینہ ماہ ذی القعدۃ الحرام ہمارے درمیان تشریف لایا ہے اور آج اس کا پہلا جمعہ ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ ذی القعدہ ایک لفظ اس میں آیا ہے، قعدہ۔ قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا، جیسے ہم لوگ نماز کے اندر بھی بیٹھتے ہیں نا، قعدہ اولا جس میں تحیات پڑھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اور قعدہ اخیرہ جس میں سلام پھیر لیتے ہیں۔ تو قعدہ کا مطلب ہوتا ہے بیٹھنا۔ اس مہینے کو ذی القعدہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بھی اس مہینے کو اتنی حرمت والا، اتنی عزت والا جانتے تھے کہ اگر انہیں جنگ کرنی ہوتی تو جنگ نہیں کرتے، بلکہ اگر پہلے سے جنگ جاری ہوتی اور یہ مہینہ آ جاتا ہتھیار رکھ دیتے اور کہتے پہلے حرمت والے مہینے چلے جائیں، اس کے بعد پھر ہماری جنگ کنٹینیو چلے گی۔ تو اس مہینے میں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، اس لیے اس مہینے کو ذی القعدہ کا نام دے دیا گیا۔ آج اس مبارک مہینے کی 6 تاریخ ہے، خواجہ کی چھٹی بھی آپ کہہ سکتے ہیں ماشاءاللہ، جو ماہانہ چھٹی شریف ہم غریب نواز کے غلام مناتے ہیں، تو اس اعتبار سے بھی 6 تاریخ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جس اہم موضوع پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے، الحمدللہ ماہ ذی القعدہ کی 6 تاریخ وہ تاریخ ہے جس میں دنیا سنیت کے ایک عظیم عالم دین، نبیر اعلیٰ حضرت، وارث علوم اعلیٰ حضرت، حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج مفتی محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ قادری رضوی ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک ہے۔ تقریباً 5 سال پہلے 6 ذی القعدہ کو جب مغرب کی اذان ہو رہی تھی، اس وقت حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دنیا فانی کو الوداع کہا اور سفر آخرت کی طرف کوچ کر گئے۔ تو انشاءاللہ آج آپ حضرات کے سامنے حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کچھ علمی باتیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کون ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مسلمان بڑے وثوق کے ساتھ جانتے ہیں حضور تاج الشریعہ کی شخصیت کا نام ہے، لیکن حضور تاج الشریعہ نے اس امت کو دیا کیا ہے؟ وہ ہے اسپیشلی علم کا خزانہ۔ یہ الگ بات ہے کہ آج ہماری قوم کے کچھ فتنہ پرور لوگوں نے حضور تاج الشریعہ کو جو متعارف کروایا ہے، حضور تاج الشریعہ کا جو انٹروڈکشن کروایا ہے، صرف اس مادھیم سے کرایا ہے کہ مفتی اختر رضا خان وہ عالم ہیں جنہوں نے ٹی وی مووی پر فتویٰ دیا۔ ہماری قوم کے کچھ ایسے فتین لوگ ہیں جنہوں نے تاج الشریعہ کے علمی مقام کو نہیں بتایا، صرف یہ بتایا ہے کہ تاج الشریعہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ٹی وی کے اوپر یہ فتویٰ دیا، کیمرے کے اوپر یہ فتویٰ دیا، مووی کے اوپر یہ فتویٰ دیا۔ لیکن آج انشاءاللہ میں آپ حضرات کو انہی کی کتاب سے بہت ساری باتیں بتاؤں گا۔ باتیں تو بہت ساری ہیں کیونکہ علم کے خزانے ہیں ماشاءاللہ کی کتابوں میں۔ تو جو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلامی کا دم بھرتے ہیں، وہ صرف جو غلامی کا صرف دم بھرتے ہیں اور کام کچھ بھی نہیں کرنا، ان کو بھی یہ باتیں غور سے سننی چاہیے، اور جو حضور تاج الشریعہ سے واقع میں محبت کرتے ہیں ان کو بھی ان باتوں کو غور سے سننا چاہیے۔ تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج عرس پاک ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو ماشاءاللہ۔ اپنے اپنے گھروں پر فاتحہ خوانی کا اہتمام کریں، آج بھی کر سکتے ہیں دن میں، اور رات میں بھی کر سکتے ہیں اور کل بھی کر سکتے ہیں،
کیونکہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرص پاک کی تاریخ ہے 6 اور 7 ذی القعدہ. 6 اس لیے کہ دن وہ تھا، اور 7 اس لیے کہ غروب آفتاب کے بعد آپ کا انتقال ہوا تھا. تو چونکہ غروب آفتاب کے بعد 7 تاریخ لگ گئی تھی نا، ہاں، تو اس وجہ سے 6 اور 7 کو آپ کا عرص پاک ہے. انشاءاللہ اپنی مسجد سرائے والان میں بھی آج عشاء کی نماز کے بعد خصوصی طور پر انشاءاللہ حضور تاج الشریعہ کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کا اہتمام ہوگا. تو آپ توجہ کے ساتھ یہ باتیں سماعت فرمائیں انشاءاللہ جو حضور تاج الشریعہ نے امت تک پہنچائی ہیں، کہ اللہ پاک کے اس ولی نے امت تک کیسی کیسی باتیں پہنچائی ہیں. ٹائم تو کوئی اجازت نہیں دے گا نا، اس لیے صرف 13 سے 14 باتیں لکھ کر کے لایا ہوں انہی کی کتاب سے. حضور تاج الشریعہ کی کتاب ہے فتاوی تاج الشریعہ، ایک کتاب ہے تاج الشریعہ کی علمی مجلس. آپ کی بارگاہ میں سوالات کیے گئے اور آپ نے کتنے بہترین جوابات عطا فرمائے. میں جانتا ہوں کہ آج میرے بیان کو اگر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آج اس ٹاپک پر بیان ہوا ہے تو شاید کچھ لوگ حسینی چینل جے پور کو اس لیے سرچ کریں گے کہ دیکھو دیکھو اس نے وہ بات بتائی کہ نہیں کہ تاج الشریعہ نے ٹی وی کے بارے میں کیا کہا، مووی کے بارے میں کیا کہا. اللہ اللہ اللہ، کیونکہ آج تاج الشریعہ کو لوگوں نے اسی میں قید کر کے رکھ دیا معاذ اللہ کہ تاج الشریعہ وہ شخصیت ہے. بھائی تاج الشریعہ نے صرف ٹی وی مووی کے بارے میں نہیں کہا ہے، ان کے بارے میں بھی کہا ہے. ان کی کتابیں موجود ہیں، اور جتنے لوگ آج یہ ہلڑ بازی کرتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے تاج الشریعہ کی کتابیں کتنی. پوچھ لو آپ ان سے ایک بار، بتاؤ تاج الشریعہ نے زندگی میں کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ ان کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ صرف ان کو فتنہ کرنا ہے، قوم کو آپس میں لڑوانا ہے، اور سنیوں کو سنیت سے خارج کرنے کا دھندا چلانا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. لیکن جو حضور تاج الشریعہ سے واقعی میں محبت کرتے ہیں تو ان کے مشن کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کی باتوں کو پڑھتے ہیں اور ان کی پڑھی ہوئی باتوں کو قوم تک آگے پہنچاتے ہیں، تاکہ ہماری قوم میں امت مسلمہ میں حضور تاج الشریعہ کی علمی باتیں ڈیلیور ہو اور لوگوں کے اندر سدھار پیدا ہو اور ان کے اندر علم لیاقت پیدا ہو. تو انشاءاللہ میں آپ حضرات کو یہ شروع کر دوں. اس سے پہلے ایک بات عرض کر دیتا ہوں، جن لوگوں نے آج ٹی وی مووی کے مسئلے کو بڑا چڑھا کر کے پیش کر کے فتنے کا ماحول بنا رکھا ہے، یاد رکھیے گا پیارے اسلامی بھائیوں، جماعت اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم دین. وہ اسلامک اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ ورلڈ لیول ایک بڑے خطیب بھی ہیں، بڑے مقرر بھی ہیں، اور ماشاءاللہ لوگ ان کو بڑی محبت سے سنتے بھی ہیں. انہوں نے ایک بار بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اور فرماتی کہ جو لوگ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف کے حوالے سے ٹی وی مووی کی ناجائز ہونے کا قول کر کے اسی پر اڑے رہتے ہیں اور قوم میں فتنہ گیری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے گزارش ہے وہ کی پیڈ والا موبائل یوز کریں. اینڈرائڈ موبائل ان کو یوز کرنا ناجائز و گناہ ہے. فون کا استعمال کیوں ہے بتاؤ مجھے؟ بیسک جو اس کا یوز ہے فون کا کیا ہے؟ کالنگ اینڈ میسیجنگ، یہی تو ہے. بھائی آپ اس سے کال کر لو، کال ریسیو کر لو، کسی کو میسج کر دو، کسی کا میسج پڑھ لو، بس یہی تو اس کی بنیاد ہے. تو یہ تو ہم کی پیڈ سے بھی کر سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا موبائل ہے کہ کیوں گھوم رہے ہیں آپ؟ ٹی وی حرام ہے، ٹی وی حرام ہے. تو بھائی جان ٹی وی کے اندر تو لمیٹڈ پروگرام آتے ہیں، 100 200 250 300 400، اس کے اندر تو انلمیٹڈ پروگرام آتے ہیں. جب وہ حرام ہے تو یہ کیوں حرام نہیں ہے؟ اور پھر بڑی پیاری بات دیکھو ان عالم دین نے ارشاد فرمائی. وہ فرماتے کہ یہ فوٹو، یہ ویڈیو، یہ حرام ہے نا، اگر تصویر حرام ہے تو آپ اس موبائل کو استعمال مت کرو، اینڈرائڈ کو. اور اگر استعمال کرو تو یوٹیوب آپ کے لیے حرام ہے، فیس بک یوز کرنا آپ کے لیے حرام ہے، انسٹاگرام آپ کے لیے یوز کرنا حرام ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں. جب تک یہ موبائل کی اسکرین میرے سامنے شو ہے میں اس کا استعمال کر رہا ہوں، لیکن جیسے میں نے یوٹیوب پہ ٹچ کیا، یہ ٹچ کیا، یہ فوراً میرے سامنے کیا گیا؟ یہ تصویر آ گئی. یہ تصویر آ گئی نا بھائی. اب جب تک میں نے اس کو ٹچ نہیں کیا تھا تصویر نظر آ رہی تھی کیا؟ تصویر پیدا کرنے کا ذمہ دار کون ہوا؟ میں ہوا. تو جو وعید آئی ہے حدیث پاک میں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب جن لوگوں کو ہوگا ان میں وہ بھی ہوگا جو تصویر بنانے والا ہوگا. تو آپ بھی اس کے اندر گر چکے ہیں بری طریقے سے. تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ فتنہ ہی کرنا چاہتے ہیں کہ وہ تاج الشریعہ تو اس کو حرام کہتے تھے، تو تاج الشریعہ کا ہاتھ صرف ہاتھ نہیں بلکہ ان کے قدم کی خاک ہمارے سر کا تاج ہے. اللہ پاک ان کے مزار پاک پر کروڑوں انوار و تجلیات کے پھولوں کی جمع بارشیں عطا فرمائے. تاج الشریعہ نے اور بھی تو بہت ساری باتیں کی ہیں. اور جہاں ٹی وی اور مووی کا سوال ہے تو یہ جتنے بڑے بڑے علماء ہمارے پورے ورلڈ میں پھیلے ہوئے ہیں ان سب کا موقف یہ ہے کہ ٹی وی اور مووی کے ذریعے جو ناجائز چیزیں آ رہی ہیں، ڈانس ہو رہا ہے، بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں، میوزک ہے، جس طرح حضور تاج الشریعہ حرام کہتے ہیں یہ سارے علماء حرام کہتے ہیں.
کسی ایک عالم دین کا نام آپ نہیں بتا سکتے کہ جس نے ٹی وی پر آنے والی فلم کو یا گانوں کو یا ڈانس کو یا پکچر کو یا معاذ اللہ آنے والی میوزک اور بے پردہ عورتوں کے آنے کو جائز قرار دیا. ایک نام نہیں بتا سکتے آپ. جس طرح میرے تاج الشریعہ حرام کہتے ہیں, سارے علماء اس کو حرام کہتے ہیں. بات کہاں پر آئی؟ بات یہ آئی کہ ٹی وی کے اوپر چونکہ اسلامک پروگرام بھی آ رہے ہیں, اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو تاج الشریعہ نے اپنا موقف بیان کر دیا, لیکن جو ایک دوسرا طبقہ اس کے اندر بھی بڑے بڑے علماء کرام شامل ہیں, انہوں نے اپنی تحقیق اور ریسرچ سے یہ بات ثابت کی کہ اس پر آنے والا جو شرعی پروگرام ہے, غیر شرعی نہیں, شرعی پروگرام جس میں اللہ رسول کی باتیں بتائی جائیں, بتانے والے سنی صحیح العقیدہ ہوں, قرآن و حدیث کی باتیں چلیں, میوزک سے پاک ہو, بے پردہ عورتوں سے پاک ہو, اس طرح کا اگر خالص دینی پروگرام ہے تو اس حد تک وہ جائز ہے. ان علماء نے فتویٰ دیا. ادھر تاج الشریعہ کا موقف اپنی جگہ پر ہے, تاج الشریعہ بھی دلائل کی روشنی میں بات کرتے ہیں. ادھر دوسرا جو طبقہ ہے جنہوں نے اس کو جائز قرار دیا ایک شرائط کے ساتھ, قیودات کے ساتھ, ایک لمٹ کے ساتھ, ان کا اپنا طبقہ ہے. صرف دلیلوں کا فرق ہے. اب اگر کوئی اس کو استعمال نہیں کرتا تو نہ کرے, اس پر کوئی فورس تھوڑی, کوئی زبردستی تھوڑی ہے, اس کی مرضی کی باتیں نہ کرے تو نہ کرے. لیکن جو یوز کر رہا ہے اور اس ٹی وی کے ذریعے سے, مووی کے ذریعے سے اور اللہ رسول کے دین کی باتیں سن رہا ہے, کس پروگرام سے؟ جو 100% اسلامک چینل ہے, جس میں میوزک کا نام و نشان نہیں, جس میں بے پردہ عورتوں کا نام و نشان نہیں, جس میں دنیاوی باتوں کا نام و نشان نہیں, آخرت کی بات ہوتی ہے, دین کی بات ہوتی ہے, شرعی مسائل کی بات ہوتی ہے, دعاؤں کی بات ہوتی ہے, سنتوں کی بات ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہماری دعوت اسلام انڈیا کا اپنا چینل FGN چینل, FGN مطلب فیضان غریب نواز چینل, جو گھر گھر میں ماشاءاللہ غریب نواز کی برکتیں اور فیضان عام کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس بات کو یاد رکھیے گا. یہ جو میں نے پوائنٹ کی بات کہی نا اس عالم دین کے حوالے سے, کہ جو اس پر اڑے ہوئے ہیں, اور اڑے ہونے سے مراد یہ ہے کہ قوم میں فتنہ کرنا بس, تو ان کو چاہیے آج سے یہ اینڈرائڈ موبائل یوز کرنا چھوڑ دیں, ورنہ جس طرح ان لوگوں کو برا عذاب ہوگا نا, کہیں آپ لوگ بھی نہ پھنس جائیں اس عذاب کے اندر. تو تاج الشریعہ نے صرف ٹی وی مووی کے حرام ہونے کے بارے میں فتوے نہیں دیے, بہت ساری باتیں تاج الشریعہ نے کی. تو میرے آج کے بیان کا ٹاپک یاد رکھیے گا, تاج الشریعہ کی علمی باتیں. نمبر 1, تاج الشریعہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا, اللہ پاک کے لیے جگہ یا جسم ماننا کیسا؟ تو حضور تاج الشریعہ نے اس کو جو جواب عطا فرمایا, میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں خلاصے کے ساتھ, توجہ سے سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم ماننے والا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جگہ ماننے والا گمراہ و بددین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اللہ سنتا تو ہے مگر کان سے پاک ہے. اللہ دیکھتا تو ہے مگر آنکھوں سے پاک ہے. اللہ پاک بولتا تو ہے, فرماتا ارشاد اس کے عالی ہیں, لیکن زبان سے پاک ہے. ہمارے ہاتھ ہیں, اللہ پاک ان ہاتھوں سے پاک ہے. کیوں؟ ہمارے وجود کے لیے جسم ہونا ضروری ہے اور اللہ پاک جسم سے پاک ہے. اسی طریقے سے ہم ہمیں جگہ چاہیے, جگہ. اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے, لہٰذا اللہ اوپر ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے, اللہ کعبے کے اندر رہتا ہے معاذ اللہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے, بلکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ بھی نہیں کہہ سکتے. کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں تو جگہ کا لفظ تو یوز کر رہے ہیں نا, اللہ ہر جگہ موجود ہے, ہر جگہ. بھائی اللہ تو جگہ سے پاک ہے, ہر جگہ کی بات ہی نہیں ہے. پھر کیا کہا جائے؟ یہ کہا جائے اللہ پاک ہماری شے رخ سے زیادہ قریب ہے, اللہ میں دیکھ رہا ہے, اللہ میں سن رہا ہے, اللہ کی قدرت ہر جگہ موجود ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اللہ کی رحمت ہر جگہ موجود ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں, مگر اللہ ہر جگہ موجود ہے اس شبد کا پریوگ آپ نہیں کر سکتے. کریں گے تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں امت تک جو علم ڈیلیور کیا ہے اس کے آدھار پر آپ کفر کی منزل تک چلے جائیں گے. اس لیے اگر کسی نے کبھی ایسا عقیدہ بنا لیا ہو یا اس طرح کی کوئی بات کہہ دی ہو تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کل نہیں آج نہیں ابھی اور ابھی بھی نہیں فوراً سے پیشتر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں. ایک اور سوال ہوا حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں کہ حضور یہ بتائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر پکارنا یعنی یا محمد کہنا کیسا؟ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایک سے زیادہ آیتوں کے اندر اس بات پر بین لگایا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. لہٰذا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد نام لے کر کے پکارنا یا احمد نام لے کر آواز دینا یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جب بھی حضور کو آواز دیں گے یا رسول اللہ کہیں گے, یا حبیب اللہ کہیں گے, یا نبی اللہ کہیں گے, یا نور اللہ کہیں گے, یا رسول کہیں گے, یا نبی کہیں گے, لیکن یا محمد کہہ کر حضور کو آواز نہیں دے سکتے. اس ڈیفرنس کو یاد رکھیے گا. کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں, یار آج امام صاحب نے مسجد میں بتایا کہ حضور کا نام لینا حرام ہے. اب اللہ کے بندے کہاں بتا دیا؟
حضور کا نام تو میری زبان پر آ جائے، اللہ کی رحمت سے امید ہے میری زبان کے سارے گناہ دھل جائے۔ حضور کا نام لینا نہیں، یہ تو ہم گنہگاروں کی سعادت مندی ہے کہ ہماری زبان پر حضور کا نام پاک آ رہا ہے۔ نام لینا نہیں، حضور کو نام لے کر آواز دینا۔ جیسے مثال کے طور پر، مثال سنیے، پہلے میں حضور کا نام لے رہا ہوں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو 100% جائز ہے، بلکہ ہماری سعادت مندی، خوشبختی کہ آقا علیہ السلام کا نام پاک زبان پہ آ رہا ہے۔ لیکن اگر یا محمد میری مدد کیجئے، یا محمد کرم فرمائیے، یہ جو حضور کا یا محمد کی آواز دے رہے ہیں نا، یہ حرام ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ حضور تاج الشریعہ نے علمی مجلس کے اندر جواب عطا فرمایا، اور یہ پورا کا پورا جواب جس سے آپ نے لیا ہے وہ ہے قرآن کی درجنوں آیاتیں۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے حبیب کو ایسی آواز مت دو جس سے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، رائٹ؟ تو یہ یاد رکھیے گا۔ ایک بات میں اور عرض کروں، جن لوگوں نے میرے اوپر غور کیا ہو تو وہ اس بات کو جانتے ہیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے نمازی کئی باتوں پر ماشاءاللہ غور کرتے رہتے ہیں۔ جسے میں پہلے یہاں آ کر کے سلام کرتا تھا بیان شروع کرنے سے پہلے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر ماشاءاللہ 2-3 سال تو شاید ہو گئے ہوں گے میرے خیال سے، شاید کہ میں سلام ہی نہیں کرتا، ڈائریکٹ آ کے بیان شروع کرتا ہوں۔ کچھ لوگوں کو حیرت بھی ہوئی، یار پہلے سلام کرتے ہی تھے امام صاحب، اب بغیر سلام کے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے سوال کیا ماشاءاللہ علم حاصل کرنے کے لیے کہ امام صاحب اس کی وجہ کیا، تو میں نے اس کی وجہ بیان کی کہ جن جن مقامات پر سلام کرنے کو اسلام نے منع کیا ہے کہ یہاں سلام نہیں کر سکتے، ان میں ایک جگہ یہ بھی ہے کہ جب لوگ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوں تو وہاں سلام کرنا منع ہے۔ جسے کوئی لوگ مسجد میں آتے ہیں تو وہیں سے کہتے ہیں السلام علیکم، بھائی کس کو سلام کر رہا ہوں؟ اور نمازیوں کو۔ تو نمازی جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں سلام کرنا اسلام نے منع کیا ہے، چپ چاپ آ جاؤ، آ کے بیٹھ جاؤ۔ اور کیوں ان کو سلام کرنا منع کیوں کیا؟ تو اس کا ایک سوال کا جواب دیجئے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو کیا اسے سلام کر سکیں گے آپ؟ بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کیا مجھے آ کے سلام کریں گے آپ؟ تو جس طرح نمازی کو ہم سلام نہیں کر سکتے، نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا بھی نماز پڑھنے والے کی طرح ہے، اس لیے اس کو بھی سلام کرنا منع ہے۔ تو جن بھائیوں کی عادت سی بنی ہوئی ہے جب بھی مسجد میں آتے ہیں السلام علیکم سلام، تو یہ نہ کیا کریں آپ۔ میں پہلی بار نہیں سمجھا رہا، اس سے پہلے بھی کئی بار سمجھا چکا ماشاءاللہ۔ تو ایک بات آپ نے اور نوٹ کی ہوگی، جب ہم سلام پڑھتے ہیں نا، سلام جب ختم ہوتا ہے تو شروع میں جب میں مسجد میں آیا تھا اس مسئلے کی طرف میری توجہ نہیں تھی، تو سلام جب ہم ختم کرتے تھے صلاۃ و سلام، اس وقت الفاظ میرے آپ سنتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ، پھر آخر میں کیا کہتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ نہیں کہتا میں، کیوں؟ حضور کو نام لے کر آواز دینا حرام ہے۔ جب آپ یہ کہیں گے نا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا محمد رسول اللہ، تو آپ پکار رہے ہیں حضور کو، آپ یا سیدنا محمد رسول نہیں، اس طرح پکارنے کو تاج الشریعہ نے قرآن حدیث کی روشنی میں بتایا۔ آقا علیہ السلام کو نام لے کر آواز دینے کی اجازت بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کا عالم ہے۔ اللہ پاک نے خود بندوں کو سکھایا ہے کہ میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کیسے کیا جائے۔ اس لیے ایک اور سوال ہوا حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں کہ حضور یہ بتائیے جو نبی نہ ہو اس کے نام کے آگے علیہ السلام لگا سکتے ہیں کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں علیہ السلام کا جو لفظ ہے نا، یا تو یہ نبی کے نام کے آگے لگے گا یا فرشتے کے نام کے آگے لگے گا، بس، کیونکہ انہی کے ساتھ خاص ہے۔ اور اگر کسی اور کے لیے یوز کرنا چاہو تو ڈائریکٹ یوز نہیں کر سکتے، انڈائریکٹ یوز کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل مجھے کہنا امام حسین، تو جیسے آپ لوگوں نے کچھ ہمارے یہاں پر قوم کو دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، تو یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، دشمنان صحابہ کا طریقہ ہے۔ علیہ السلام کا جو لفظ ہے یہ نبیوں کے ساتھ ہے اور فرشتوں کے ساتھ ہے، ادر کے ساتھ نہیں۔ لہٰذا اگر آپ امام حسین کے نام کے بعد علیہ السلام لگانا چاہیں تو ڈائریکٹ نہیں لگا سکتے، انڈائریکٹ لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یوں کہہ سکتے ہیں امام حسین علی جدہ و علیہ السلام، مطلب ان کے نانا پر سلام ہو اور ان پر بھی سلام ہو۔ پہلے نانا پر سلام عرض کیجئے، علی جدہ ان کے نانا پر، یعنی مولا حسین کے نانا پر، وعلیہ السلام اور ان پر سلام نازل ہو، یہ۔ ورنہ ڈائریکٹ علیہ السلام کہنا چاہیں گے تو فرشتوں کے نام کے آگے لگے گا، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور نبیوں کے نام کے بعد لگے گا مثال کے طور حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمارے حضور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں اور علیہ السلام بھی بول سکتے ہیں آپ، کیونکہ علیہ السلام نبیوں کے لیے اور فرشتوں کے لیے خاص ہے۔ چوتھا سوال ہوا، ایک اور سوال ہوا حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں، حضور یہ بتائیے اگر کوئی شخص غسل کر رہا ہو اور غسل کرتے کرتے نجاست نکل جائے تو کیا اسے دوبارہ غسل کرنا پڑے گا؟ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ جواب ارشاد فرماتے ہیں غسل دوبارہ کرنا ضروری نہیں ہے، جو نجاست نکل گئی اسے دھو ڈالیے، جسم کے کسی حصے پر لگ گئی اسے پاک کر لیجئے، دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔
اسی طریقے سے آپ غسل کر رہے تھے، غسل کرتے ہوئے ری خارج ہو گئی تو دوبارہ غسل کرنا ضروری نہیں ہے. ہاں ری خارج ہونے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ گیا، لہٰذا وضو کا دھیان رکھیے گا، وضو آپ کو کرنا ہے. میری بات آپ سب سمجھ رہے ہیں ماشاء اللہ؟ تو یہ میری باتیں نہیں ہیں، یہ حضور تاج الشریعہ کی باتیں ہیں، اور آج ہم نے ان کی باتیں شروع اس لیے کی کہ آج ماشاء اللہ حضور تاج الشریعہ کا عرص پاک ہے. تو آپ دیکھیے اگر یہ باتیں قوم تک پہنچائی جائیں کتنا فائدہ ہوگا. لیکن جب دیکھو ٹی وی مووی، جب دیکھو ٹی وی مووی، اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا. حضور تاج الشریعہ نے الحمدللہ، ایک جملہ میرا یاد رکھنا آج کے میرے بیان میں، ویسے کچھ مت بھولیے گا اور یہ میرا سینٹنس خاص طور سے مت بھولیے گا، حضور تاج الشریعہ نے علم کی دنیا بسائی ہے. یہ میرا سینٹنس یاد رکھیے گا آپ، حضور تاج الشریعہ نے علم کی دنیا بسائی ہے. بس بات وہ ہے کہ جو لوگ فتنہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں ان کو ان باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن جو واقعے میں دل سے تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں وہ تاج الشریعہ کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے مشن کو فالو کرتے ہیں اور ان کی فکر کو آگے بڑھاتے ہیں. یہی حضور تاج الشریعہ ہیں. اللہ پاک ان کے مزار پر کروڑوں رحمت کی بارش نازل فرمائے. اور سنیے، حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں سوال ہوا، حضور یہ بتائیے غسل خانے میں اسنان کرنے ہم جاتے ہیں نا غسل وغیرہ کرنے، تو غسل خانے میں بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں اگر غسل خانے میں نجاست پڑی ہوئی ہے یا گندگی پھیلی ہوئی ہے تو وہاں پر بسم اللہ زبان سے نہیں پڑھ سکتے. ہاں دل میں پڑھ سکتے ہیں، زبان سے نہیں. اسی طرح آپ غسل کرنے غسل خانے میں گئے، وہاں پر گندگی پھیلی ہوئی، اب آپ بسم اللہ جو ہے وضو کرنا چاہ رہے ہیں یا غسل شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو بسم اللہ زبان سے نہیں پڑھ سکتے، باہر پڑھ لیجئے پھر انٹر ہوئیے. ہاں اگر آپ کا غسل خانہ بالکل پاک و صاف ہے، غسل خانہ بالکل فریش ہے، بالکل پاک و صاف ہے، گندگی کا نام و نشان نہیں ہے، تو آپ وہاں زبان سے بھی بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے پہلے دیکھ لیا جائے، اور زبان سے پڑھنا چاہیں تو ان تمام شرائط کے ساتھ پھر بسم اللہ زبان سے پڑھ سکتے ہیں، ورنہ غسل خانے میں دل میں ہی بسم اللہ پڑھیں گے، زبان سے نہیں. ایک اور سوال حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں کہ حضور یہ بتائیے کسی نمازی پر سجدے سو واجب ہوا اور اس نے نہیں کیا تو کیا حکم ہے؟ تو آپ نے جو جواب ارشاد فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سجدہ سہو جو واجب ہوتا ہے وہ واجبات نماز میں سے کوئی واجب بھول کر چھوٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے. لہٰذا جس پر سجدہ سہو واجب ہو گیا، اب اس پر واجب تھا کہ سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کر لے، لیکن اس نے سجدہ سہو نہیں کیا. کیوں؟ وہ سجدہ سہو کرنا ہی بھول گیا، نہ جانے کون سی دنیا میں چلا گیا، تو سجدہ سہو کرنا ہی بھول گیا. اب اس پر ضروری ہے کہ نماز کو واپس سے پڑھے. ٹھیک ہے نا؟ ایک بات میں یہاں پر عرض کر دیتا ہوں، حضور تاج الشریعہ کے فتاوی میں بات باقاعدہ موجود ہے کہ سجدہ سہو جو واجب ہوتا ہے نا، وہ نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے. سنتیں چھوٹ جائیں، مستحبات میں سے کوئی چھوٹ جائے تو سجدہ سہو نہیں کرنا ہوتا، اور فرض چھوٹ جائے، بھول سے بھلے فرض چھوٹ جائے، سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی. فار ایگزامپل سنت کیا ہے؟ جیسے ثنا پڑھنا. اب آپ نے نماز شروع کی تو ثنا پڑھنا بھول گئے اور ڈائریکٹ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اب یاد آیا ارے ثنا تو پڑھی نہیں، چپ چاپ آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ، کنٹینیو کر، آگے نہیں، آگے بڑھ، پیچھے نہیں آ سکتا، کیونکہ ثنا پڑھنا سنتوں میں سے مستحبات میں سے. اب تو نے چونکہ قرات شروع کر دی لہٰذا اسی کو کنٹینیو کر، اب ثنا کی طرف نہیں آ سکتا، اور آخر میں سجدہ سہو کرنا بھی واجب نہیں ہے کیونکہ ثنا واجبات میں سے نہیں ہے. اور سجدہ سہو کب کرنا ہوتا ہے؟ جب کوئی واجب بھول سے چھوٹ جائے، ہے نا ماشاءاللہ. تو آپ دھیان سے سنتے رہیے بہت اچھی طریقے سے. جو بات سمجھ میں نہیں آئے تو ابھی تو آپ نہیں پوچھ پائیں گے، کوئی ٹائم اجازت نہیں دے گا، بعد میں انشاءاللہ رابطہ کر لیجیے گا. ویسے کوشش میں یہی کر رہا ہوں کہ آپ ہی کی زبان میں آسان بھاشا میں سمجھا دوں تاکہ آسانی سے یہ بات اب تک پہنچ جائے. ایک سوال حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں یہ ہوا کہ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ رات کو 12 بجے مکروہ ٹائم ہوتا ہے، تو حضرت کون سا ہوتا ہے بتا دیجئے. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا رات کو کوئی مکروہ وقت نہیں ہوتا ہے. یہ لوگوں میں غلط فہمی رائج ہے کہ رات کو 12 بجے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اور مکروہ ٹائم ہے، پہلے 12 سے 12:30 گزر جائے، 1 بج جائے تب بھیا کوئی نماز پڑھنا، ابھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ مکروہ ٹائم چل رہا ہے. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا جو مکروہ ٹائم شریعت نے بتائے ہیں بس وہی سلیکٹڈ ہیں. یہ جو آپ نے اپنی طرف سے منمانی کر کے رات کا ٹائم 12 بجے کا مکروہ قرار دیا ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر، فریش اور غیر مکروہ ٹائم ہے. لہٰذا آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، جو چاہیں پڑھ سکتے ہیں. رات کا ٹائم مکروہ ٹائم نہیں ہوتا. حضور تاج الشریعہ کے بارے میں ایک سوال ہوا کہ حضور مرحوم کی قبر پر آج کل وہ پتھر لگاتے ہیں نشانی کے لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ بھئی فلاں مرحوم کی قبر ہے. تو حضرت ہم نے دیکھا کہ کئی پٹیوں پر جو سرہانے قبروں پر پٹیاں لگائی جاتی ہیں ان پر لوگ آیتیں بھی لکھوا دیتے ہیں. فار ایگزامپل کوئی بھی آیت جیسے الحمد شریف کی صورت لکھوا دی، برکت کے لیے لکھوا دیتے. تو حضور اس کی اجازت ہے کیا؟ آپ نے فرمایا منع ہے.
کیوں منع ہے؟ اس کی ہم نے کئی وجہ بتائی، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے بارش بھی آئے گی، اور بارش کا پانی ڈائریکٹ کہاں جائے گا؟ آیتوں پر، اور آیتوں سے نیچے بہے گا اور پھر پھیلے گا، تو یہ آیتوں کی بے ادبی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قبر پر اس طرح نشانی کے لیے پٹی لگانا تو جائز ہے، مرحوم کا نام لکھوانا بھی جائز ہے، تاریخ کس دن کس تاریخ میں انتقال ہوا وہ بھی لکھوانا جائز ہے، مگر آیت نہ لکھوائی جائے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت وہاں لکھی ہوگی تو بارش کا پانی آئے گا یا دھول دھکڑ اڑے گی مان لو، تو یہ اس کی آیت کی بے ادبی ہوگی، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک سوال حضور تاج الشریف کے بارے میں یہ ہوا کہ حضرت میاں بیوی اگر جیسے دور رہیں تو میکزیمم کتنے ٹائم پیریڈ کے لیے دور رہ سکتے ہیں؟ جیسے میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں سوال قائم کر کے، فار ایگزامپل بیوی تو جے پور میں ہے اور ان کے شوہر بینکاک میں ہے، کمانے کے لیے گئے ہوئے ہیں، تو یہ ڈسٹینس جو ہوگا دونوں کی دوری کا، اس کا کوئی ٹائم شریعت نے مقرر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہاں وہ 4 مہینے؟ ایک شوہر اپنی بیوی سے یا ایک بیوی اپنے شوہر سے میکزیمم 4 مہینے دور رہ سکتی ہے اور رہ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اس لیے جو لوگ باہر رہتے ہیں یا تو انہیں ہر مہینے چکر لگاتے رہنا چاہیے، ہر 2 مہینے میں آ جائے، ہر 3 مہینے، ہر 4 مہینے میں آ جائے، 4 مہینے سے زیادہ اپنے شوہر اور بیوی کا اس طرح دور رہنا یہ اسلام میں منع ہے۔ تو جو لوگ آپ کے بھی گھر سے گئے کمانے کے لیے تو ان تک بھی یہ مسئلہ پہنچا دیجیے گا۔ حضور تاج الشریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کو بتایا ہے، اور آپ نے یہ دلیل کہاں سے لی ہے؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب یہ سوال پیش ہوا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی سے پوچھا، حضرت مولا علی نے کہا حضور ابھی آتا ہوں، آپ گھر گئے بی بی فاطمہ زہرا سے پوچھ کر کے آئے۔ 4 مہینے کا ٹائم پیریڈ بتایا گیا ہے، لہٰذا شوہر بیوی کو چاہیے دور بھلے وہ رہیں، کام اب ظاہر سی بات ہے کمانا بھی ضروری ہے تو ٹھیک ہے وہ دور رہیں، لیکن اس ڈسٹینس کو یاد رکھیں کہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک سوال ہوا حضور تاج الشریف کی بارگاہ میں کہ حضرت بقرعید کے موقع پر کئی گھروں میں یہ رواج ہے کہ باضابطہ طور پر پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان ہوتا ہے بس، تو کیا اس کی اجازت ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر گھر میں صرف ایک ہی بندہ صاحب نصاب ہے، اس نے اپنا بکرا کر دیا تو ادا ہو گیا، لیکن اگر گھر میں کئی ممبر صاحب نصاب ہے تو سب کو اپنی الگ الگ قربانی کرنی پڑے گی۔ گھر میں کئی لوگ صاحب نصاب ہیں، اس کے باوجود بھی ایک بکرا صرف سب کی طرف سے قربان ہو رہا ہے تو کسی کی طرف سے قربانی ادا ہوگی ہی نہیں۔ تو 2 آپشن آپ نے بتائے حضور تاج الشریعہ نے، نمبر 1 یا تو ہر بندہ اپنی الگ قربانی کا انتظام کرے، یا نمبر 2 بڑا جانور لے کر کے آ جائے، چونکہ بڑے جانور میں میکزیمم 7 حصے ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں 7 ممبر اپنا حصہ شامل کر لیں اور اس طریقے سے قربانی کر لیں۔ لیکن ایک بکرا پورے گھر کی طرف سے کریں گے تو حضور تاج الشریعہ نے بتایا کہ اس طرح کسی کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال ہوا حضور تاج الشریعہ کی، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ نہیں کسی کو نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، کوئی دقت نہیں ہے، اور وضو ٹوٹ گیا تو چلے جانا، جلدی سے وضو کر کے واپس آ جانا خطبے سے پہلے۔ لیکن ماشاءاللہ میں نے دیکھا اللہ کی رحمت سے اور میرے والدین کی مجھ پر دعائیں، کتنے سالوں کے مسجد میں الحمدللہ آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی بیان کرتے سنتے ہوئے کو سو رہا ہو، آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں کسی کو کہ یہاں جمعے کا بیان چل رہا اور کوئی سو رہا ہو۔ میں کوئی دیوار کے پیچھے سو رہا ہوں مجھے اس کا تو علم نہیں ہوگا نا، لیکن جہاں جہاں میری نظر جاتی ہے ماشاءاللہ لوگ بڑی توجہ اور محبت کے ساتھ سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، یہ آپ کی محبت ہے، ورنہ آج کون کہاں کس کو سنتا بھائی، یہ محبت بس محبتوں کی بات ہے، اور اللہ پاک ہماری محبت اسی طرح سلامت رکھے۔ بس 2-3 مسئلے اور، چونکہ ٹائم بھی جا رہا ہے اجازت ہی نہیں دے گا۔ ایک مسئلہ حضور تاج الشریف کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، حضرت یہ بتائیے محمد اگر اسپیلنگ وائز انگلش میں لکھا جائے تو اس کی صحیح اسپیلنگ کیا ہوگی؟ محمد اگر انگلش میں اسپیلنگ وائز لکھا جائے تو اسپیلنگ صحیح کیا ہوگی؟ تو حضور تاج الشریعہ فرماتے ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، محمد نہیں۔ اسی لیے جب آپ انگلش میں نام محمد لکھیں گے تو ایم او سے اسٹارٹ نہیں کریں گے، کیونکہ ایم او سے کریں گے تو کیا پڑھو گے؟ محمد، اور ہمارے حضور کا نام محمد نہیں ہے، محمد۔ تو آپ نے فرمایا کہ محمد نام کی صحیح اسپیلنگ ہے محمد، MUHAMMAD۔ پھر یاد کر لیں اس کو، MUHAMMAD محمد، اور دلیل کتنی پیاری تھی، میرا مزہ آ گیا۔ فرماتے ہمارے حضور کا نام محمد نہیں ہے، محمد ہے۔ جب آپ MO سے شروعات کریں گے تو پھر کیا پڑھا جائے گا؟ انگلش پڑھنے والے جاننے والے کتنے لوگ یہاں اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی؟ اب جب MO سے شروع کریں گے تو آپ خود پڑھ کے بتاؤ، مو
اور حضور کا نام مو سے شروع نہیں ہوتا، MU محمد. اور اللہ نے کتنا پیارا نام دیا ہمارے حضور کو. جب بھی آپ کہو گے نا تو ہونٹ آپس میں ایک دوسرے کے چومیں گے، اور جب آپ منہ کریں گے نا منہ، تو دیکھو ہونٹ بھی چومنے کا اشارہ کر رہے ہیں. اب جس کے ہونٹ چومنے کا اشارہ کر رہے ہوں اور وہ بدبخت انگوٹھے ہی نہ چومے، جو حضور کا نام آنے پر انگوٹھے نہیں چومتا گنہگار نہیں ہے، لیکن کوئی اس کو گناہ سمجھے، ناجائز سمجھے، بدعت سمجھے، یہ بہت بڑا گنہگار ہے. ایک عالم صاحب فرما رہے تھے، بلکہ امیر علیہ سنت نے فرمایا مدنی مذاکرے میں، فرمایا اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنا پیارا دیا ہے، جو ہاتھ نہیں لگانا چاہتا نا، چومنا نہیں چاہتا، اس کے باپ میں بھی دم ہونا تو ہونٹوں پر بینڈ لگا دے، ایک دوسرے کو چومنا مت، بغیر چومے حضور کا نام لے کے بتا دو. حضور کا نام ہی تو پیارا ہے، ہاتھ تو پیچھے کر لیے، میں تو نہیں چوموں گا، ہونٹ پر پابندی لگا کے بتا کہ یہ محمد بولے اور ایک دوسرے کو چومے نہیں. ماشاءاللہ. زبان پہ جب محمد مصطفیٰ کا نام آتا ہے بڑی تسکین ہوتی ہے، بڑا آرام آتا ہے. محمد مصطفیٰ کا نام بھی کیا اس میں اعظم ہے، جہاں کوئی نہ کام آئے وہاں یہ کام آتا ہے. تو حضرت میرے آدھار کارڈ میں، میری جنم پتری میں تو یہ لکھا ہوا ہے MO سے اسٹارٹ، کیا کروں؟ اگر بدل سکتا ہوں نا آسانی سے تو چینج کروا دیجیے، اگر آسانی سے ہو سکتا ہو، ورنہ میں جانتا ہوں یہ آسانی سے چینج ہونے والی باتیں نہیں ہوتی ہے. لائن میں لگو اس دھوپ میں، ابھی تو مئی شروع نہیں ہوئی ہے، اپریل بتا رہا ہے کہ مئی میں کتنی خطرناک گرمی ہوگی. اللہ پاک ہمیں گرمی کی آفت سے محفوظ فرمائے اور اللہ پاک مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اب اس گرمی میں چلچلاتی دھوپ میں آپ کا اتنا دور جانا، لائن میں کھڑے رہنا، گھنٹوں کے بعد نمبر آنا، اور پھر ایسا نہیں کہ ایک بار میں جا کے کام ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو اس لیے میری گزارش ہے اگر آسانی سے چینج ہو سکتا ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا تو اس کو رہنے دیجیے. باقی آپ جب بھی اپنا نام لکھیں تو MU سے شروع کریں، اور جب بھی آپ بولیں تو محمد بولا کریں. یہ حضور تاج الشریعہ نے اس کا جواب عطا فرمایا. آخر میں مسئلہ سنیے، دو مسئلے ہیں. ایک تو ہے بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا کیسا. تاج الشریعہ کی بارگاہ میں سوال ہو حضور بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا کیسا؟ تو آپ فرماتے ہیں بغیر نگینے کی انگوٹھی پہننا عورتوں کے لیے 100% جائز ہے، لیکن مرد کے لیے حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر انگوٹھی میں نگینہ نہ ہو تو وہ زیور ہو جاتا ہے، اور مرد کے لیے زیور پہننا حرام ہے، عورتوں کے لیے جائز ہے. لہٰذا جب بھی مرد انگوٹھی پہنے گا، نمبر 1 چاندی کی پہنے گا، نمبر 2 ایک پہنے گا، نمبر 3 ایک نگینے کی پہنے گا، نمبر 4 4.5 ماشا سے کم وزن کی ہوگی وہی پہنے گا، جیسے 4 سے 4.25 گرام کے بیچ کی. اس سے زیادہ وزن وہ بھی نہیں پہن سکتا. چاندی کے علاوہ کسی اور میٹل کی نہیں پہن سکتا، بغیر نگینے کی وہ بھی نہیں پہن سکتا، ایک سے زیادہ نگینے وہ بھی پہننا حرام ہے. اور اس طرح حرام و ناجائز انگوٹھی پہن کر بندہ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز بھی مکروہ تحریمی ہوگی، ایسی نماز کا پھر سے پڑھنا واجب رہے گا. ٹھیک ہے نا. اور اسی میں حضور تاج الشریعہ نے اسی جواب میں ایک بات اور ایڈ کی، دیکھو سننا غور سے. فرماتے ہر وہ کام جس میں مرد اور عورت کا امتیاز رہے وہ باقی رکھنا ضروری ہے، ورنہ عورت مرد کی مشابہت کرے گی، مرد عورت کی مشابہت کرے گا، یہ دونوں حرام ہیں. پھر آپ نے ایک مثال ہے، جیسے یہ آپ بال رکھتے نا، بال مرد کا اتنا بال بڑے کر لینا کہ کندھے سے نیچے جائے، یہ عورت کی مشابہت کی وجہ سے حرام ہے. اور عورت اپنے بال اتنے کٹوا لے کہ کندھوں سے اوپر آ جائے، یہ مرد کی مشابہت ہے، اس کے لیے یہ حرام ہے. ٹھیک ہے نا. تو ان باتوں کو یاد رکھنا چاہیے. آخری مسئلہ، تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ حضور اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور نماز پڑھتے پڑھتے موبائل کی ٹیون بجنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ فرماتے سب سے پہلے احتیاط کرے، جب نماز شروع کرے تو سب سے پہلے اسے سوئچ آف کر دے، کم سے کم سائلنٹ کر دے تاکہ یہ نماز میں ڈسٹرب نہ کرے. اور بالفرض آپ بھول گئے، مان لیجئے نماز شروع کر اب یہ بجنے لگا نماز میں، تو آپ فرماتے کہ عمل قلیل کے ذریعے بند کر دے. عمل قلیل کس کو کہتے ہیں؟ ایسا کام کہ اگر کوئی آپ کو کرتا ہوا دیکھے تو یہی سمجھے کہ ہم نماز میں ہیں. جیسے یہاں موبائل رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، میرے سامنے والی جیب میں یہ بجنے لگا تو میں نے عمل قلیل کے ذریعے ایک ہاتھ اٹھایا، یہ جو بٹن تھا نا، اس سائڈ میں جو بٹن ہوتا ہے اس کو میں نے دبا دیا، کیا ہوا؟ رنگ ٹون بند ہو گئی. یہ تو کر سکتے، لیکن مان لیجئے موبائل نیچے رکھا ہوا یا سائڈ والی جیب میں ہو، اس طرح بند نہیں ہوتا اور آپ کو پتا اس کو نکالنا ہی پڑے گا، تو یہ وہ ایکٹیویٹی ہو جائے گی کہ اگر آپ جیب سے موبائل نکالو بند کرنے کے لیے، آپ دیکھو اسی حالت میں کوئی آپ کو دیکھ لے تو کیا سمجھے گا کہ نماز پڑھ رہے ہیں یا موبائل میں کر رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے. تو جب سامنے والا یہ
دیکھ کر یا تو کنفرم کر لے یا اسے ظن غالب ہو جائے کہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کو کہتے ہیں عمل کثیر، اور اس طرح کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو احتیاط کرنا چاہیے کہ جو ہے نماز کے حالت میں ہمارے موبائل نہ بجے، اور جب بجنے لگے تو اس کو بند کریے، لیکن بند کرنے کا طریقہ عمل قلیل کے ذریعے، عمل کثیر کے ذریعے کیا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی، پھر نماز کو شروع کرنا ضروری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک تمام مسلمانوں کو مبارک ہو۔ اپنے اپنے گھروں پر فاتحہ خوانی کروائیے انشاءاللہ، اور آج نماز عشاء کے بعد اپنی مسجد میں بھی فاتحہ خوانی ہوگی۔ جو اسلامی بھائی حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ کے ایصال ثواب کے لیے اپنی پاکیزہ کمے سے کچھ پیش کرنا چاہے تو جاتے جاتے انشاءاللہ ڈبے میں ڈال جائیے گا۔ اللہ پاک اس کی بہترین جزا ہم سب کو عطا فرمائے۔